السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایک طریقے کے اوپر بات کریں گے۔ اس طریقے سے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ خوب مال و دولت اور پیسہ کما سکتے ہیں، بہت ساری زندگی کی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اسکیجول کے اندر دعا کو ایڈ کر لیجئے، مانگنے کو۔ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، اور مجھے بتاتے ہیں میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو عموماً میں ان سے پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ دعا کیا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں۔ تو بہت شدید قسم کے ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے آپ کو 2500 روپے دے کے اپائنٹمنٹ لی ہے آپ سے 15 منٹ بات کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے ہمیں دعا مانگنے کا ہی مشورہ دینا تھا تو ہم خود ہی مانگ لیتے۔ ہم تو آپ کے پاس لے آئے تھے کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آپ بات شروع کرتے ہیں دعا سے، آپ مولوی صاحب نکلے، تو اپنے پاس ہی رکھیے اپنی دعا، اور پھر بڑا برا بلا کے چلے جاتے ہیں، آگے بات سنتے بھی نہیں ہے کہ مزید گائیڈ کر سکوں۔ دعا کی امپورٹنس ہمارے معاشرے میں روز بروز کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ہر چیز پہ ٹرسٹ ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں پاور ہے، اگر نہیں ہے نعوذ باللہ تو اللہ کے پاس ہر شے، ہر چیز، ہر ریسورس ہمارا کام کروا سکتی ہے، بس اللہ سے ہی کچھ نہیں کروا سکتے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ بچپن میں حفیظ جالندھری صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا، اور اس کی زندگی میں چھاپ آج تک موجود ہے۔ وہ شعر تھا کہ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ دیکھیے، تقدیر کا، لک کا، سکسیس کا، کامیابی کا آپ کی جو کمر ہے نا پیچھے والی، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں اور دن میں 50 بوریاں اٹھا لیں گے اور کمر میں درد نہیں ہوتا، لیکن نماز میں جب کمر دوہری ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بہت بھاری پڑتی ہے۔ پورا دن محنت مزدوری کر کے 1500 روپے کمانے والے کو 100 بوریاں اٹھانا بھاری نہیں پڑتا، اور مفت کے اندر 2 رکعت نماز رات کو تہجد میں پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہماری زندگی میں نماز کی امپورٹنس 1500 روپے کی بھی نہیں ہے۔ آپ کی تقدیر پہ ہو سکتا ہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، کسی بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تقدیر کا شر ہو، زمانے کا جبر ہو، کسی کی آہ لگ گئی ہو، کسی کی بد دعا لگ گئی ہو، کوئی عمل ایسا کر دیا ہو جس نے آپ کو خود آگے بڑھنے سے روک دیا ہو۔ جیسے نہیں کوئی بڑے سارے پتھر کسی چیز میں باندھ کے اس کو دریا میں یا سمندر میں پھینک دیں تو تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اس شے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ تیرے کے اوپر آ سکے، وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ پانی اس کے اوپر اٹھا دے، مگر وہ اٹھ نہیں پاتا بیکاز وہ بڑا سارا تقدیر کا پتھر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پتھر جوتے کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے اور وہ اڑ کے دور جا گرے گا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صاحب الدعا ہوتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں سے رائے مانگتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ شخص مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ شخص صاحب الرائے ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب دعا نہ ہو۔ تو دعا بڑی ضروری چیز ہے۔ ہمیں کوئی شخص 1000-2000 روپے دے دے تو ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی شخص ایک بریانی کھلا دے تو ہم اس کے لیے جھوٹی گواہی تک دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص دعا دے کے وہ تقدیر کا پتھر ہٹا دے، یا وہ مشکل ہٹا دے، یا آپ کی زندگی آسان کر دے، ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ کو آج نہیں ملے، 3-4-5 سال میں مل جائے، آخرت میں مل جائے، ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں۔ ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ دیکھیے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں نا، وہ آپ کے اور ہمارے لیے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، اور میں ایسا دینے والا ہوں کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور یہ چیز میرے اختیار میں بھی ہے۔ یعنی اللہ آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، اٹھو اور مجھ سے مانگو، اور جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو یہ میرے اختیار میں، میرے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور اگر میں تمہیں دے دوں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، جتنا سمندر میں سے چڑیا پانی پی لے تو اس کی چونچ میں جو پانی ہوتا ہے اتنی کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ نہ دے۔ یہ بات تو بڑی خلاف سنت ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو مانگے اللہ سے۔ شاعر کہتا ہے کہ تقدیر جسے کہتے ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کا خدا ہے۔ دیکھیے اس کو تو اسمبلی سے بل پاس نہیں کروانا نا، اس سے تو کسی سینٹ کے پاس نہیں جانا، کسی آرمی چیف کے پاس نہیں جانا، کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانا، کسی سٹیزن پورٹل پہ کمپلین لانچ نہیں کروانی۔ وہ تو چاہے گا اور ہو جائے گا۔ بچے بولتے ہیں کہ جی ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہو رہا، 20 سال سے پروفیشنل لائف کے اندر ہیں اور ہم لوگ گھر نہیں لے پا رہے، 10 سال سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پا رہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا آپ نے دعا مانگی، 10 سال میں آپ روز 8 گھنٹے کام کر رہے تھے، تو آپ نے کوئی 80,000 گھنٹے کام کر لیا، تو یہ بتائیے کہ اس میں سے کتنے گھنٹے آپ نے دعا کو دیے؟ 80,000 آورز 10 سال میں نہیں ہوتے، یہ جو ہماری 40 سال کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے 80,000 آورز، وہ ضرور دیکھیے گا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو ورک کا جو ٹائم ہے اس کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں پوچھتا ہوں ان سے کہ 80,000 گھنٹوں میں سے آپ نے کتنے گھنٹے دعا کو دیے؟ تو بولتے ہیں وہ تو نہیں یاد۔ بولتا ہوں اچھا کبھی ایسا زندگی میں ہوا ہے کہ اٹھ کے 100 رکعت نفل پڑھی ہوں اور اللہ سے بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ حل کر دے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا تہجد پڑھی ہو، کیا ایسا ہوا ہے کہ 100 دن تک تہجد پڑھی ہو اور اللہ سے وہ چیز مانگی اور پھر نہ ملی ہو؟ بولتے ہیں سر جی 100 دن ایک دن نہیں پڑھی ہم نے، 2 دن نہیں پڑھی۔ آپ جب تک اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ مخلص کیوں ہوگا؟ بچہ جب تک روئے نہیں نا تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی، مانگنا پڑتا ہے، اور مانگنے میں آپ کی عاجزی ہے، آپ کی بندگی ہے۔ دیکھیے دینے والے کو فرق نہیں پڑتا، کوئی مانگے تو کیا، نہیں مانگے تو کیا، یہ تو ہم جا کے اپنی عاجزی، اپنی کم علمی، اپنی کم مائگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس ہے تو دے دے۔ تو پڑھ لیجئے 100 رکعت، 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ دیکھیے ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں، سنتوں میں امت کی فکر بھی تو تھی، امت کا غم بھی تو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، امت پہ تو سنت ہے، نہ پڑھنے پہ مارنی پڑے گی تو ڈانٹ تو ضرور پڑے گی۔ تو اس سنت کا بھی تو ادا کر لیجئے، اس سنت کی بھی ریپیٹیشن کر لیجئے، اس میں بھی حصہ ڈال دیجئے کہ اللہ آج نماز پڑھتا ہوں اس غم کی سنت ادا کرنے کے لیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تھا، اس درد کی سنت ادا کرنے کے لیے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی امت کے لیے تھا۔ میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ روز کم سے کم 27 بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے۔ بندہ یہ دعا روز کرتا رہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ جس ملک میں بہت ساری الٹے سیدھے کام ہو رہے ہوں گے، جس محلے میں بہت سے لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے، اس محلے میں کیوں کر دعائیں قبول ہوں گی؟ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس تمام تمہید کا مقصد چھوٹی سی بات کرنا تھا کہ دعا کو ہلکا نہ لیجیے، دعا دینے والوں کی قدر کیجیے۔ کب مالک کہاں کس کی کیوں سن لے ہمیں نہیں پتہ، اللہ کا کسی سے لگا نہیں ہے، اس کی ذات بہت وسیع ہے اور بہت عظیم ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں
بڑے بڑے کام ضرور کروا دیتی ہیں. جان نماز اور دعا، اس سے بڑا ہتھیار شاید ہی مومن کے پاس کوئی ہو. بندہ وجہ کے رو لے، میسنی سی شکل بنا کے بیٹھ جائیے، جس زبان میں جائے چاہے مانگے، سندھی میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، بنگالی میں مانگے، جس میں چاہے مانگے، اور اب سے کہیے کہ اللہ میاں یہ مسئلہ اٹک گیا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا. اب سنت سے دیکھیے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی نبوت نہیں آئی تھی، وہ غار حرا میں جاتے تھے تو دعا مانگتے تھے. ملا علی قاری کی کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں بار بار، حزب الاعظم والی، اس کو پڑھ لیجیے. اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کہ اللہ اسرافیل علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تھے. اے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے، اے اللہ جن چیزوں پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں مجھے صحیح راستہ دکھا. تو مانگتے رہیے روز اللہ سے کہ اللہ دھیان سے رکھنا، اللہ سنبھال کے خرچ کرنا، اللہ ضائع نہیں کرنا، اللہ کے آس پاس ہی رہنا چاہیے. پتہ نہیں کب کون سا کوئی کام لے لے، اللہ سے دور جانا ہی نہیں چاہیے. تو اس دعا کو کسی اور کے لیے نہیں تو اپنے لیے تھوڑا سا مقدس سمجھ لیں، تھوڑی سی اہمیت دے دیں. اس سے اتنا کچھ ملتا ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. رزق کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے، قبولیت کے ساتھ بھی نہیں ہے. بہت سے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. بہت سے بہت قابل لوگ ہوتے ہیں اور کما نہیں پاتے، کہ جس کے لیے جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. دعا سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور کچھ ہو نہ ہو، دعا بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے. اور قریب ہو کے جو ڈھارس ملتی ہے اس کا نعم البدل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اس کو تنگ کر دیں، اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو دوڑتا ہوا ماں کے پاس چلتا ہے، بولتا ہے مما مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پارک جانا ہے، مجھے ڈزنی ورلڈ جانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے. ماں سے اتنا کہہ دینا کہ ہاں ہاں بیٹا سن لیا ہے، میں کچھ کرتی ہوں، تو بولتا ہے ٹھیک ہے مما، اوکے مما. تو صرف اتنی حضوری جس دن مل گئی نا آپ کو کہ اللہ نے سن لی ہے اور اب وہ جو بہتر ہوگا وہ آپ کے حق میں کر دے گا، یہ حضوری جو ہے یہ دعا قبول ہونے سے زیادہ اہم ہے اور زیادہ بڑے انعام کی چیز ہے. بہت اچھی بات ہے یہ. تو بہرحال دعا مانگیے گا، میرے واسطے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے دعا کرنا سکھائے. شاید آپ میں سے کسی لوگ کی دعا، کسی کی دعا میرے حق میں لگ جائے، اللہ کرے ایسا ہو. مزید کچھ باتیں کریں گے، آج کل کچھ ٹائم ہے تو کوشش کروں گا کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرا دوں. میری باتیں سننے کا شکریہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.